بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہارم صحیح یا معطل بضمائر، ضمائر کے ساتھ، یعنی فعل مضارع میں آپ غور کریے، فعل مضارع کے صیغوں میں کچھ صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر ساتھ میں لگی ہوتی ہیں، جیسے تثنیہ کے صیغے جو ہیں ان میں الف ہوتی ہے، الف ہی ضمیر بن جاتا ہے۔ ایسی جمع مذکر غائب و حاضر کے جو صیغے ہوتے ہیں ان میں واو ہوتا ہے۔ واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں یا ہوتی ہے۔ تثنیہ کے چار صیغے یفعلان یفعلان تفعلان تفعلان سب میں الف ہے۔ جمع مذکر غائب و حاضر میں یفعلون تفعلون، ٹھیک ہے، ان میں واو ہے۔ واحد مؤنث حاضر میں تفعلین یا ہے، تو یہی ضمیریں ہیں۔ تو فعل مضارع کے جن صیغوں میں ضمیریں ہوتی ہیں، تو ہم نے وہ صیغے گنا دیے، چار تثنیہ، دو جمع مذکر غائب و حاضر، ایک واحد مؤنث حاضر، تو کل کتنے ہو گئے؟ 7 صیغے۔ تو فعل مضارع کے ان 7 صیغوں میں، اور یہ ان میں نون بھی ہے، ضمیر بھی ہے اور نون بھی ہے، جس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تو صاحب کتاب بتائیں گے کہ ان کا اعراب، ان 7 صیغوں کا اعراب یہ ہوگا کہ جب ان پر کوئی عامل ناصب یا عامل جازم داخل نہ ہو تو یہ حالت رفع میں ہوں گے۔ ان کے حالت رفع میں ہونے کا مطلب صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ عامل ناصب یا عامل جازم کوئی ان پر داخل نہیں ہے، یعنی ان پر ان کو نصب دینے والا یا ان کو جزم دینے والا کوئی ان پر داخل نہیں ہے۔ تو اگر ان 7 صیغوں پر کوئی عامل ناصب یا عامل جازم نہیں ہے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالت رفع میں ہوں گے۔ حالت رفع میں کیا ہوگا ان کا اعراب؟ تو کہتے ہیں کہ حالت رفع میں ان کا اعراب یہ ہوگا کہ نون جو ان کے آخر میں آ رہا ہے نا، وہ نون ثابت رہے گا، باقی رہے گا، کچھ بدلاؤ نہیں ہوگا، وہی نون اعرابی ہے ان کا۔ مثال کے طور پر ہم کہیں ہما یضربان، اچھا فعل مضارع میں یہ جو اعراب بتا رہے ہیں یہ اعراب صحیح میں بھی، صحیح کا بھی ہوگا اور معطل کا بھی ہوگا، یعنی کوئی فعل ایسا ہے جس کے آخر میں حرف علت ہے ہی نہیں، نہ واو ہے نہ یا ہے، کوئی حرف علت نہیں ہے، تو صحیح اسے کہیں گے، اور جس کے آخر میں حرف علت ہے تو اس کو معطل کہیں گے۔ تو چاہے صحیح ہو یا معطل ہو، ان 7 صیغوں کا اعراب حالت رفع میں نون کے ثبوت کے ساتھ ہوگا کہ نون ثابت رہے گا، نون میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ لہذا فعل مضارع کی گردان میں یہ جو 7 صیغے آتے ہیں، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، ایک واحد مؤنث حاضر، ان کے سب کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، وہ نون اعرابی حالت رفع میں باقی رہے گا۔ لہذا ہم کہیں گے ہما یضربان تثنیہ میں، ہما تضربان، ٹھیک ہے، ہم یضربون، ہم تضربون، اور انتی تضربین، یہ ہم کہہ دیں گے۔ اب دیکھو یضربان تضربان یضربون تضربون تضربین، یہ ہم نے ایسی مثالیں دیں کہ جو صحیح کی مثالیں ہیں، کیونکہ ضرب یضرب مارنا، تو یضرب وہ مارتا ہے، اب اسی سے تثنیہ بنا یضربان، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ یضرب میں کہیں حرف علت ہے آخر میں؟ کہیں پر کوئی حرف علت نہیں ہے، تو یہ صحیح ہو گیا۔ اور صحیح میں آپ نے دیکھا کہ ہما یضربان جب ہم نے کہا تو ہما مبتدا بن گیا اور یضربان اس کی خبر بن جائے گا، فعل اور اپنے فاعل سے مل کر خبر، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ خبر بھی مرفوعات سے ہے، اس لیے یضربان حالت رفع میں ہوگا، کوئی اس پر عامل ناصب بھی نہیں ہے، عامل جازم بھی نہیں ہے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ یضربان حالت رفع میں ہے۔ جب حالت رفع میں تو آپ نے دیکھا کہ نون باقی رہا یضربان میں، تضربان میں، یضربون تضربون تضربین، سب میں نون باقی رہا نا، یہ صحیح کی مثالیں ہو گئیں۔ آخر میں حرف علت ہو
تو آخر میں حرف علت کبھی واو بھی ہو سکتا ہے، کبھی یا بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی الف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آخر میں حرف علت ہے تب بھی ان 7 صیغوں کا اعراب حالت رفعی میں یہی ہوگا، یعنی نون باقی رہے گا۔ جیسے آخر میں واو ہو، جیسے غزا، یغزو، یغزو فعل مضارع ہے نا، جنگ کرنا، یغزو وہ جنگ کرتا ہے، اس سے تثنیہ بنا لو یغزوان، یغزوان، تو آخر میں نون باقی رہا حالت رفعی میں۔ یہاں پر واو ہے، یغزوان، تغزوان، یغزوونا، تغزوونا اور تغزبینا، یہ کہہ سکتے ہیں تغزبینا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تغزوینا کا معنی ہوگا کہ تو ایک عورت جنگ کرتی ہے۔ ایسی سارے صیغوں کا ترجمہ کر لیجئے۔ یہاں پر حرف علت واو ہے آخر میں، لیکن 7 صیغوں میں اس کا بھی اعراب حالت رفعی میں کیا رہا؟ نون کی بقا کے ساتھ نون باقی ہے، نون اعرابی۔ ٹھیک، آخر میں حرف علت یا ہو، اس کی مثال جیسے رما، یرمی، تیر پھینکنا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیر پھینکنا، تیر مارنا۔ ٹھیک ہے، یرمی وہ تیر مارتا ہے یا وہ پھینکتا ہے۔ اب اسی سے تثنیہ بناؤ یرمیان، تو آخر میں حرف علت یا ہے نا، یرمی۔ اب وہ 7 صیغے لے کر آؤ یرمی سے، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث حاضر، یرمیان، ترمیان، ٹھیک ہے، یرمونا، ترمونا، ترمینا، یہی تو صیغے بنیں گے۔ دیکھیے سب کے آخر میں حرف علت ہے، اور حالت رفعی میں ان 7 صیغوں کا اعراب کیا رہا؟ نون باقی رہا۔ ٹھیک ہے، آخر میں اگر حرف علت یا کے بجائے الف ہو تب بھی معاملہ یہی رہے گا، ان 7 صیغوں میں نون باقی رہے گا۔ جیسے مثال رضیا، یرضا، اس کا معنی ہوتا ہے راضی ہونا، خوش ہونا۔ تو یرضا باب سمع، یسمعو سے، تو یسمعو کے وزن پر یرضا ہے۔ اب یرضا آخر میں الف ہے، یہاں پر آخر میں حرف علت ہے، معطل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن 7 صیغے جب اس سے بھی ہم بنائیں گے تب بھی حالت رفعی میں نون باقی رہے گا۔ تو یہ حالت رفعی میں اعراب ان 7 صیغوں کا یہ ہوا کہ ان 7 صیغوں میں حالت رفعی میں نون باقی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو حالت رفعی کی بات ہوئی۔ اگر یہیں پر کوئی عامل ناصب یا عامل جازم ان 7 صیغوں پر داخل ہو جائے، مثلا ان، لن، کے، اذن، یہ حروف جو ہے فعل مضارع پر جب آتے ہیں تو اس کو نصب دے دیتے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی حرف آ جائے اس پر، فعل مضارع پر، ان 7 صیغوں پر، تو حالت رفعی میں تو نون باقی رہا تھا، لیکن حالت نصبی میں نون باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہے حروف ناصبہ ہوں یا حروف جازمہ ہوں، یعنی جزم دینے والے حروف ہوں۔ جزم دینے والے کون سے حروف ہوتے ہیں؟ لم، لما، لام امر، ان شرطیہ، اور لائے نہیں، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ یہ حروف فعل مضارع پر اگر آتے ہیں تو یہ فعل مضارع کے آخر میں جزم دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے میزان الصرف میں پڑھا ہے، جب یہ فعل مضارع کے آخر میں جزم دیتے ہیں، اور وہیں پر آپ نے میزان الصرف میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب یہ حروف فعل مضارع پر آتے ہیں تو جن صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، جیسے 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث حاضر، جن 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے ان کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، پڑھا ہے آپ نے۔ تو ان 7 صیغوں میں جہاں پر ضمیریں ہیں اور نون ہے، ان 7 صیغوں میں اگر کوئی حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف یا حروف جازمہ میں سے کوئی حرف آتا ہے تو آخر سے نون اعرابی کو یہ گرا دیں گے۔ لہذا یضربان تھا وہ تو صحیح تھا، اب ہم جب لن یا ان یا لم اس فعل مضارع پر داخل کر دیں تو یضربان تھا حالت رفعی میں، لیکن جب حرف ناصب اس پر داخل کیا تو یہ حالت نصبی میں آ جائے گا۔ لہذا اب حرف ناصب داخل کر کے ہم کہیں گے ان یضربا، اب نون گر جائے گا، ان یغزوا، ان نغزوا، نہیں جمع وہ تثنیہ کا یا جمع مذکر کا، ان نغزو، ٹھیک ہے، لم یغزوا، لم یغزو، لم تغزی،
نون گر گیا نصب میں. ایسے ہی معتلیائی میں جس کے آخر میں یا ہو، جیسے رما یرمی سے ان یرمیا، لم یرمیا، لم یرمو، لن یرمو، لن ترمی، لن ترم اور لم ترمی، سب میں آخر سے نون گر گیا. ایسے آخر میں حرف علت الف ہو تب بھی اس کی مثال، جیسے رضی یردا سے یرضیان تھا، اب لن داخل کر دو تو ہو جائے گا لن یرضا. اب الف آخر سے گرا دو، بلکہ تسنیہ ہے نا، لن یرضیان تھا تو لن داخل ہونے کے بعد نون گرا دیا تو ہو گیا لن یرضا، لم یرضا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہو جائے گا. تو تین طرح کے دو اعراب ہوئے اس کے. حالت رفعی میں ان 7 صیغوں کا اعراب کہ جن میں ضمیریں ہوتی ہیں لگی ہوئی اور نون اعرابی ہوتا ہے، تو حالت رفعی میں ان کا اعراب کیا ہے کہ نون باقی رہے گا، اور حالت نصبی اور جزمی میں ان کا اعراب یہ ہے کہ وہی نون گر جائے گا. ٹھیک ہے، اسی کو صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع کا چوتھا اعراب ان صیغوں کا جن میں ضمیریں ہوتی ہیں اور آخر میں نون اعرابی لگا ہوتا ہے، ان کا بتا رہے ہیں. فرماتے چہارم، چوتھی قسم مضارع کے اعراب کی یہ ہوگی کہ صحیح یا معتل ہو، چاہے فعل مضارع صحیح ہو یعنی آخر میں حرف علت نہ ہو، یا معتل ہو یعنی آخر میں حرف علت ہو، لیکن کون سے کہ با ضمائر، ضمائر کے ساتھ ہو. اور ضمائر میں نے بتایا تھا کہ انہی صیغوں میں ضمیریں لگی ہوئی ہیں، کہیں پر تثنیہ میں الف ہے، جمع مذکر غائب و حاضر میں واو ہے، واحد مؤنث حاضر میں یا ہے، وہی ضمیریں ہیں. وہ نون ہائے مذکورہ، اور مذکورہ نون کے ساتھ. کون سے مذکورہ؟ یعنی نون اعرابی کے ساتھ. جیسے تثنیہ میں جو نون ہے وہ بھی نون اعرابی کہلاتا ہے، جمع مذکر غائب و حاضر میں جو نون ہے وہ بھی نون اعرابی کہلاتا ہے، واحد مؤنث حاضر میں جو نون ہے وہ بھی نون اعرابی کہلاتا ہے. تو ان نون اعرابی کے ساتھ جو صیغے ہیں چاہے وہ صحیح ہوں یا معتل ہوں، ان کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع شان باثبات نون باشد. ان کا رفع یعنی حالت رفع میں، جب حالت رفع کا مطلب یعنی جبکہ ان پر کوئی عامل ناصب یا عامل جازم نہ آئے، یعنی جزم دینے والا کوئی عامل نہ آئے ان پر، اور نصب دینے والا بھی کوئی ان پر عامل نہ آئے، تو اس وقت ان کا اعراب حالت رفعی میں باثبات نون باشد، نون کے ثابت رکھنے کے ساتھ ہوگا، یعنی نون کو باقی رکھیں گے. چنانکہ در تثنیہ گوئی، جیسے کہ آپ تثنیہ میں کہیں گے ہم یضربون، اچھا تثنیہ میں کہیں گے ہما یضربان و یغزبان، تو یضربان صحیح کی مثال ہوگا، یغزبان معتل واوی کی مثال ہے، یرمیان معتل یا کی مثال ہے، یرضیان معتل الفی کی مثال ہے. ٹھیک ہے، وہ در جمع مذکر گوئی، اور جمع مذکر گوئی میں آپ کہیں گے جمع مذکر کے صیغوں میں کہیں گے در جمع مذکر گوئی، جمع مذکر میں آپ کہیں گے. اب جمع مذکر میں چاہے جمع مذکر حاضر ہو چاہے جمع مذکر غائب ہو، جمع مذکر میں آپ کہیں گے ہم یضربون، ہم تضربون، ہم یغزون، ہم یغزون، ہم تغزون، ہم یرمون، ہم ترمون، ہم یرضون، ہم ترضون. جمع مذکر غائب و حاضر دونوں کی ہم نے مثالیں بنا کے دے دی. ٹھیک ہے، تو نون باقی رہا. فدر جمع مذکر گوئی، جمع مذکر میں آپ کہیں گے ودر مفرد حاضر مؤنث گوئی، ایسی واحد مؤنث حاضر میں آپ کہیں گے در مفرد حاضر مؤنث گوئی، یعنی واحد مؤنث حاضر میں آپ کہیں گے انت تضربین، دیکھو یہاں پر بھی نون باقی رہا، وتغزین وترمین وترضین. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ کہا، تو نون سب میں باقی رہا حالت رفع میں، یہ بتانا ہے. ونصب و جزم، اور نصب اور جزم میں، یعنی حالت نصبی اور حالت جزمی میں. اور حالت نصبی کسے کہیں گے؟ جبکہ حروف ناصب یعنی نصب دینے والے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے اس پر. اور جزم، حالت جزم کب کہیں گے؟ جبکہ جزم دینے والے حروف میں سے کوئی حرف فعل مضارع پر آ جائے. تو حالت نصبی اور جزمی میں اعراب ہوگا بحذف نون. اس سے بحذف نون، نون کے حذف کے ساتھ نون کو گرا دیں گے. جیسے کہ تثنیہ میں آپ کہیں گے لن یضربا، لن یغزوا، لن یرمیا، لن یرضیا. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے آپ کہیں گے. ٹھیک، لن داخل کر کے آخر سے نون گر گیا، تو لن یضربا وہ ہرگز نہیں مارے گا، لن یغزوا وہ ہرگز جنگ نہیں کرے گا، لن یرمیا وہ ہرگز تیر نہیں مارے گا، لن یرضیا وہ ہرگز دونوں
خوش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو لن یضربا وہ دونوں ہرگز تیر نہیں ماریں گے, یہ معنی تھا. ولم اب لم کو دکھا رہے ہیں کہ لم بھی آخر سے نون اعرابی کو گرا دے گا. جیسے لم یضربا تو نون اعرابی گر گیا, تثنیہ کا نون. لم یضربا, لم جو ہے فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا, تو اب اس کا معنی ہوگا لم یضربا ان دو مردوں نے نہیں مارا, یہ معنی ہوگا. لم یغزوا ان دو مردوں نے جنگ نہیں کی. لم یرمیا ان دو مردوں نے تیر نہیں پھینکا. ولم یرضیا اور وہ دو مرد راضی نہیں ہوئے. تو ماضی منفی کے معنی میں کر دیا, معنن یہ تغیر ہوگا اور لفظاً یہ تغیر ہوگا کہ آخر میں جو نون تھا وہ نون گرا دیا. وہ در جمع مذکر گوئی, جمع مذکر میں آپ کہیں گے, یہ تو تثنیہ کی مثالیں بن گئیں. جمع مذکر کی مثالیں جیسے لن یضربوا آخر سے نون گرا دیا, لن یغزو, لن یرمو, لن یرضوا, ولم یضربوا تو لم کے ساتھ لم یضربوا, لم یغزو, لم یرمو, لم یرضوا, سب میں آخر سے نون گرا دیا انہوں نے. بدر واحد مؤنث حاضر کوئی, اور واحد مؤنث حاضر میں آپ کہیں گے لن تضربی تو ہرگز مت مار, تو ہرگز نہیں مارتی ہے. لن تضربی کا معنی تو ہرگز نہیں مارتی. لم تغزی, لن تغزی تو ہرگز نہیں جنگ کرے گی. لن ترمی تو ہرگز نہیں تیر پھینکے گی, ہے نا. تو یہاں پر دیکھو نون گر گیا, نون جو واحد مؤنث حاضر کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے گرا دیا. چاہے لن ہو, لن ترضی, ولن لم تضربی, لم داخل کر دو تب بھی نون گر گیا, اصل میں تھا تضربی نا, لم داخل کیا نون اعرابی گرا دیا, لم تضربی رہ گیا. لم تغزی, لم ترمی اور لم ترضا. ٹھیک ہے, آخر میں الف تھا, الف گر گیا. تو یہ بیٹا فعل مضارع کے 4 اعراب صاحب کتاب نے بیان کیے تھے. چوتھا اعراب آج آپ نے پڑھا. تو چوتھے اعراب میں کیا ہے, صرف خاص بات یہ ہے کہ فعل مضارع چاہے معطل ہو یا صحیح ہو, اس کے وہ صیغے جن میں ضمیریں ہوتی ہیں, یعنی الف آتا ہے, یا آتی ہے, واو آتا ہے, وہی ضمیریں. تو جن صیغوں میں, وہ کل 7 صیغے ہیں, تو جن صیغوں میں ضمیریں ہوتی ہیں فعل مضارع کے, یا یہ کہہ لو جن میں نون اعرابی آتا ہے, تو ان صیغوں میں اعراب یہ ہوگا کہ چاہے وہ صحیح ہوں یا معطل ہوں, حالت رفع میں ان کے الف کی وقع کے ساتھ ہوگا.